مولوی تو اور بھی تھے نا. پیر صاحب کے پاس انگریز آ گیا جناب اور کہنے لگا حضور اتنے رقبے آپ کے اتنے مربے آپ کے ہیں, مگر آپ نے حضور کی ختم نبوت پر بات نہیں کر. اب سید کی بات ذرا تگڑے ہو کے سن سکتے ہو جناب. ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیڑا بولے گا پاویں مولوی ہے تے پاویں عوام دے اندرو, فرمایا جیڑا بھی حضور دی ختم نبوت تے گل کرے گا, نعرہ لائے گا, زبان ہلائے گا, اکھاں نو ہلائے گا, دل نو ہلائے گا, ہتھاں نو ہلائے گا, فرمایا او سمجھ لوے او دی کنڈ مگر حضور دا ہاتھ تے. تاجدار ختم نبوت. لو جی حضور پیر سید میرے علی شاہ صاحب بولے. آپ نے فرمایا تو کہنے جاگیراں دے دیاں گا. جڑا جملہ بولیا نے حضور کمال کر چھڑیا جناب. کمال بندہ تے کر سکتا ہی نہیں, کمال تے سائیاں نال ہوندا ہے نا. پیر صاحب فرمان لگے تو میں نو مربے دیں گا, تو تے ماں میرے علی تے مربے ہے مربیاں ہے رقبیاں, تو ماں مربے دیں گا. فرمایا تین پتہ نہیں ہے. اس نے کہا کس بات کا؟ جڑا جملہ حضور نے گورے دے اگے بولیا پیر سید میرے علی شاہ صاحب نے پینٹ گلی کر چھڑی. آپ نے فرمایا شرق سے لے کر غرب تک ساری جاگیر غوث اعظم کی ہے اور مہر علی غوث اعظم کا بیٹا ہے. فرمایا کمینیاں اور تینوں پتہ ہونا چاہیے پیو دی جاگیر دا وارث گورا نہیں ہوندا, پتر ہوندا ہے. ہاں ہون بولو. تاجدار ختم نبوت ہے بولو. رب کے فیصلوں کو جھٹلایا نہ کرو. ختم نبوت پر حرف آیا, مہر علی گولڑے سے لاہور آئے, اور ناموس رسالت پہ حرف آیا, بابا رضوی لاہور سے فیض آباد گیا. اور پنڈی تو لاہور آن والا بھی بے مثال, لاہور تو پنڈی جان والا بھی بے مثال. زور لا کے, زور لا کے. او بھائی تھی کم از کم گولڑے تے آواز پہنچاؤ. زور لا کے. ایک ہی ہو گیا جناب, نہ مولوی ہوئے نہ سید ہوئے نہ پیر ہوئے, پھر بھی حضور دی ختم نبوت تے بول پوے. اور فرمایا تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکران دا. تاجدار ختم نبوت